مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور یاد رہے کل بڑی رات ہے، شب عرس سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہی جو 6 مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوا، تو کل جو ہے بڑی رات ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز با جماعت 8:15 بجے ادا کی جاتی ہے۔ کل ضرور تشریف لائیں، یہیں نماز عشاء ادا کریں مدنی جلوس غریب نواز، بلکہ اس سے پہلے نگران شورا کا سلسلہ میرے غریب نواز، یہ بھی آپ دیکھ سن سکیں گے، پھر اس کے علاوہ پھر جلوس غریب نواز، پھر مدنی مذاکرہ۔ تو الحمدللہ یوں بڑی بابرکت رات ہے، بزرگوں کا تذکرہ ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، ایصال ثواب کی بہاریں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ کل امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم یہ رات گزاریں گے، تو ضرور آپ بھی جو باب المدینہ میں یا جو آ سکتے ہیں بالکل یہاں تشریف لائیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کی جاتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کی جاتی ہیں۔ ابتداً آج جانشین امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ جو دکھایا گیا، تو اس میں ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی گئی، اور بالکل اس کو حالانکہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر وہ ایک موٹر سائیکل کسی نے مانگی اور وہ لے گئے، اور جناب تھوڑی دیر میں وہ لے کر آئے، اور بڑی آلودہ تھی اور اسکریچز وغیرہ لگے تھے۔ بیسیکلی پیغام تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگی جائے، لیکن فرینڈشپ ایسی ہوتی ہے، اور وہ بات انہوں نے اظہار کیا کہ جس کی موٹر سائیکل تھی وہ بہت زیادہ خیال سے رکھتا تھا، لیکن جو لے گیا وہ اپنے انداز سے اس نے ترکیب بنائی۔ تو اس حوالے سے جو بے تکلفی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے جو جس نے چیز مانگی وہ ایسا دوست ہے کہ اب اس کو یہی ہوتا ہے کہ منع کریں گے تو برا لگے گا، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں وہ جو ایک فرضی ایک حکایت بنا کر پھر اس کو ویژولائز کر کے اور 2 کریکٹر اسٹیبلش کیے گئے اور ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عملی طور پر جب بندہ دیکھتا ہے تو وہ زیادہ وہ چیزیں اپیل کرتی ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ سوال سے خود کو بچائے، مانگنے سے بچائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مانگنے کے حوالے سے، یعنی مثال کے طور پر بے تکلفی بھی ہے۔ اب پین سے لکھ رہے ہیں اور مجھے کچھ لکھنا ہے، تو میں نے وہ لکھتے لکھتے اگر آپ نے جیسا بھی پین رکھی ہے، میں نے کہا یار آج ہمیں ذرا پین دیجیے گا، تو آپ مجھے بھی پین دیں گے تو آپ کو اتنی وہ شاید اس میں ہیزیٹیٹ آپ نہ ہو، اتنی آپ کو مطلب اس میں کچھ ضروری تکلیف ہو۔ مگر اسی کے ساتھ موبائل رکھا ہوا ہے، میں کہا یار حاجی ہمیں ذرا موبائل دینا، مجھے فون کرنا، تو اس کے مقابلے میں موبائل کے حوالے سے زیادہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو۔ میں کہا یار حاجی ذرا پیڈ دیجیے گا، ایک کاغذ لے لو، تو آپ کو اتنا وہ فیل نہیں ہوگا۔ میں کہا ذرا یہ ذرا پی سی ٹیبلٹ دینا، تو آپ کو اس سے لگے گا کہ یار اس میں سے ہر چیز انسان وہ نہیں دے سکتا، کچھ چیز ہوتی ہیں۔ تو بے تکلفی میں بھی ایسا دیکھا جائے گا کہ بے تکلفی میں بھی بعض چیزیں دینا بھاری پڑ جاتا ہے، تو ہر جگہ بے تکلفی آپ کو کلی اختیارات نہیں دے دیتی ہوگی کہ آپ لے لیں۔ اور جیسے میں کہتا پین تو میں وہ چپل دے دو ذرا، میں آ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا۔ تو ہر جگہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے کاسٹ بڑھتی ہے نا، چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے یا اس کے نزدیک اس کی امپورٹنس بڑھتی ہے، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑا سا وہ تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک تو ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک چیز لے کر آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں، اور ایک چیز میں لے کر چلا گیا نا، بھاری بھرکم چیز لے کر ہی چلا گیا نا، اور چلا گیا مطلب میں آپ کو نہیں آپ یا انتظار کر رہے ہو، تو وہ سچویشن کے مطابق نا اس کی میں سمجھتا ہوں کہ مذمت اور اس کے حوالے سے مطلب دینے والے کے لیے تکلیف شاید یہ بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، حاجی امین وہ گھڑی نہیں ہے، 2 دن کے لیے گھڑی دے دو نا۔ اب حاجی امین کے پاس خود یہ گھڑی تھی، یہ مجھے گھڑی دے دے گا تو بیچارے مطلب کہ اس کی تو اپنی گھڑی آگے پیچھے ہو جائیں گی کہ وہ کیا ہوگا نا۔ تو ہر چیز بھی بے تکلفی میں، میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ بے تکلفی میں شاید مانگنا یہ بھی اچھے خاصے دوست پر بھی گرا گزر سکتا ہے۔ اور اب
ایک تو یہ تو میں نے کہہ دیا مانگنا. اب اگر مثال کے طور پر کوئی چیز لے ہی لی ہے پھر اس کا بالکل مطلب کہ وہ ستیہ ناش کر دینا یا اس کے حوالے سے وہ خراب کر دینا, یہ تو جو ویڈیو دکھائے گی نا جی امین, اس میں تو چلو اوپر سے کچرا گر رہا تھا, یہ گر رہا تھا, وہ گر رہا تھا, یہاں تو مطلب کہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, گر جاتا ہے, ہینڈل ٹوٹ گیا, ٹنکی پھٹ گئی, یہ سب ہو گیا. اس کے بعد بھی جب یہ ٹوٹی پھوٹی سی ایک مطلب خستہ حال, اور جب موٹر سائیکل لگا کھڑی کرے گا نا تب بھی جس کی موٹر سائیکل ہے نا اس پر تو یہ مطلب کہ بیتے گی کہ یہ میری موٹر سائیکل کیا حال کرتی, لیکن مرا وطن اس کو یہ ضرور کہنا پڑتا ہے نارملی آپ کو تو کچھ نہیں ہوا. وہ بولے گا نا وہ بھی آگے مرا نہیں یار, موٹر سائیکل ٹھیک ہے, اور وہ اندر وہ موٹر سائیکل ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے, یہ ساری جنگ چل رہی ہوگی. تو اس میں تو یہی ہے, ایک تو ہے کہ شرعانی سوال جائز نہیں ہے, جہاں شرعانی سوال جائز نہیں ہے اس سے ہٹ کر بھی میں بات کروں نا تو مانگا نہ جائے. اور مثال کے طور پر کہ مانگنا جائز ہے, اور حالات اور تعلقات بھی ایسے ہیں کہ چلو کوئی چیز لے لی, اور مثال کے طور پر نہ شرعن لینے میں کوئی حرج تھی نہ اخلاقاً لینے میں کوئی حرج تھی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اخلاقیات کے اور معیار تو باقی ہے نا, کہ میں آپ کی چیز کو خراب تھوڑی کروں گا, ضائع تھوڑی کروں گا. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی, ایک شخص کتاب کسی کی لے گیا, جب وہ کتاب لے گیا تو وہ پڑھنے کے لیے لوگ عموماً کتاب لے جاتے ہیں, اسے کتاب واپس کر دی. تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ کتاب لینے آیا تو جیسے کتاب دی نا وہ کتاب اس نے وہ چائے کی پلیٹ ہوتی نا سوسر, چائے کی پلیٹ پر کتاب رکھ کر دی. تو کہا نہیں اسے کتاب چاہیے تھی, چائے کی پلیٹ نہیں چاہیے تھی. بولا نہیں یہ بھی لے جائیں. بولا کیوں؟ بولا اصل میں پچھلی جو کتاب میں نے واپس کی تھی نا اس پہ چائے کے کپ کا نشان تھا, تو میں نے کہا پلیٹ بھی دے دوں تاکہ چائے کا کپ کتاب پر نہیں پلیٹ پہ رکھا جاتا ہے. کیا بات, ٹھیک ہے. کیا بات. اب وہ یہ دیکھو سمجھانے کے لیے جو بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی ہے, تو اب وہ کتاب بھی لے کر جاتے ہیں تو اس پر نشان لگا دیتے ہیں. اچھا کتاب بچے سے نہیں بچا تو بچہ بھی کتاب کو چاکلیٹ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے, اس کے کونے وونے سب توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, مانگنا تو بنے گا ہی, اور اس کی شریعت شرعن بھی جائز ہے, اور اخلاقی طور پر بھی مانگنے میں آپ کی کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا, مگر لے جانے کے بعد بھی اس کے اخلاقی تقاضے تو اس کے رہیں گے. بہت اچھے, بہت اچھے. کہ مثال کے طور پر میں آپ کی موٹر سائیکل لے کر گیا ہوں اور میں نے 200 روپے کا اگر پیٹرول اس میں سے میں نے خرچ کر دیا تو اخلاق کی تقاضا ہے کہ میں 200 روپے کا یا 250 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر آپ کو دوں کہ آپ نے میری پریشانی کم کی, مجھے کنوینس دے دیا. اب میرے کنوینس استعمال کرنے کے بعد میں 200-250 کا بوجھ بھی میں آپ پر ڈال دوں, یہ بھی غلط ہے. یہ تو سگے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایک بات ہوگا گھر میں کار ہوتی ہے, 2 بھائی ہیں کار ایک ہے, یا 3 بھائی ہیں کار ایک ہے. کار گھر کی ہے, چلو کسی کی مل نہیں, اب جس نے پیٹرول بھرا ہے نا وہ اگلا بولے گا کانٹا کدھر ہے, وہ پھر وہ بولے گا یار ابھی یہ گھر کی, اچھا بات ہوگا کانٹا بالکل ای پر ہوگا نا تو وہ گھر کی کار استعمال کرنے کے یار ٹیکسی منگوا لو, فون کر کے آج کے گھر پہ آ جاتی ہے. اب اس پہ کون 300-400 روپے کا پیٹرول, وہ تھوڑا سا اگر کانٹا اوپر ہے نا تو وہ لے جائے گا اور خالی کر کے پھر رکھ دے گا. یعنی اتنی بھی اخلاقی تمیز نہیں ہے ہم کو کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز لے کے جا رہے تو اس کو صاف ستھرا رکھنا. پھر تک کار استعمال کی آپ نے, چلو پیٹرول ڈلوا دیا, تو بعد ہوگا جب آپ کسی کی آپ کو کار واپس آ جائے گی نا تو بچوں نے ویپرز پھینکے ہوتے ہیں, تھیلیاں پھینکی ہوتی ہیں, بوتلیں اندر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, کچرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور تو سیٹیں خراب ہوئی ہوتی ہیں گاڑی کی, مطلب اندر کی. ہر کوئی اس طرح نہیں رہتا, بعض گاڑیاں گودام بنا کر چلاتے ہیں, بعضوں کی گاڑیاں گودام کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ اندر میں سارا وہ پورا گودام بنا ہوا ہے نا, دکانداری اندر چل رہی ہوتی ہے, اور اندر بیٹھو بھی تو آپ کو جو ہے نا وہ عجیب سی وحشت ہوتی ہے. اور بعض ہوتے ہیں جو کار کو اندر باہر ہر جگہ سے صاف ستھرا رکھے, اندر بیٹھیں گے بھی تو آپ کو ایک مہک آئے گی. تو اب آپ کسی کی کار لے کر کے اور بالکل آپ نے اس کی مزاج کے خلاف اس کو کار واپس کی ہے, تو کار, گھر کا کوئی سامان, کوئی جوسر, تو کوئی مطلب کہ کوئی گھر کے لیے باتوں کا مشینیں بھی عورتیں پڑوس سے ایک دوسرے سے مانگ لیتی ہیں کہ مطلب کہ ایک بیٹر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, مشین, آج کل الیکٹرانک دور ہے تو ذرا وہ دے دیجیے گا, دے تو لے, اب دے گئے, اب وہ مشین استعمال کی, جوس ووس نکالا,
اور مشین کا بھی جوس نکالا تو دونوں کا جوس نکال کر پھر مجموعی طور پر وہ جوس نکلی ہوئی مشین ایسے ہی دے دی. ارے بھائی کو دھو کر تو دو. جب بعض تمیز والے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی بعض وہ بھی لوگ ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اس پیالے میں کوئی مثال کے طور پر، اب جیسے کل غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، تو کسی نے غریب نواز علیہ رحمہ کے عرس کے سلسلے میں کھیر بنائی اور کھیر بنا کر اس پیالے میں جیسے کھیر کسی کو پروسی کو دے دی. بات اتنے تمیز والے پڑوسی ہوتے ہیں حاجی امین، یعنی یہ اخلاق کی ایک اعلیٰ قسم بتا رہا ہوں کہ یہ پیالہ ہے نا، صرف دھو کر واپس نہیں کریں گے، اس پیالے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ڈال کر واپس کرتے ہیں. یہ مجھے تجربہ ہے اس کا. یعنی آپ کسی کو کھانے آپ بھیجتے نا برتن میں ڈال کر، میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہی ہے، جب وہ واپسی آپ کا برتن بھیجتے نا تو برتن بھی خالی نہیں بھیجتے، صرف دھو کر تو بھیجنا. یہ تو ایک ہے تمیز ہے کہ یار دھو کر تو بھیجو بھائی، مگر وہ صرف دھو کر نہیں بھیجتے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی جو بھی ان کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ڈال کر بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک سوال کے جواب میں جو ہے نا میں نے بول دیا ہے، لیکن ہے یہ ایک کچھ اور بھی برتن بھیجتے ہیں نا، بعض برتن ہی نہیں بھیجتے. آپ ان کو فون کرو برتن تو بھیجو. اچھا پھر عورتیں کھانا برداشت کر لیں گے، چلا گیا، برتن برداشت نہیں کرتی. برتن چمچ پورا حساب کتاب. یہ نہیں بہت اندر کی لائے ہیں یہ، اب بیتتی ہے نا آدمی پر تو ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی شاید ساتھ میں ایڈ کریں کہ بعض مہمان بنتے ہیں، کہیں کسی کے گھر گئے، اب ظاہر ہے کسی کے گھر میں رہنا ہے تو اس نے آپ کے آنے پر بڑا اہتمام کیا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، تو اس کا کمرہ ومرہ بھی صاف کر کے دیا. اب وہ جب واپس جاتا ہے تو اس وقت بھی تو کچھ اخلاقی تقاضے ہیں. حضور میں بتاؤں کہ جب آپ واپس جا رہے ہیں نا کسی کے گھر سے، ایک آدھ دن 2 دن یا جو بھی، تھوڑا آرام بھی کیا، بستر بھی استعمال کیا، اس کا باتھ روم بھی استعمال کیا، میں اخلاقی تقاضوں کی حد تک بات کروں گا کم از کم، کہ اخلاقی طور پر یہ کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں نا تو باتھ روم کو صاف ستھرا دھو کر جائیں. ورنہ وہ بیسن میں بھی جو ہے نا وہ بال کے گچے، اور مطلب کہ وہ بیسن میں تو آدمی منہ آتی تو ہوتا ہے نا، کوئی بیسن کے اندر کوئی مطلب کہ بیسن تو بیسن ہے نا، بیسن تو میل کچے لیے آپ اس پہ پھینک رہے ہیں. صحیح. لیکن جب جا رہے ہیں تو صاف صفائی کر کے جائیں. اچھا پھر اس کا بستر استعمال کیا ہے تو بستر درست کر کے جائیں، اور بلینکٹ وغیرہ اگر آپ نے استعمال کی ہے تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لیں. تکیے کوئی ادھر پڑا کوئی ادھر پڑا، کوئی تکیہ نیچے ڈال دیا، تو جیسے مطلب انہوں نے بھی آپ کو جب دیا تھا تو صاف ستھرا. ہوٹل میں تو گئے نہیں ہے کہ پیچھے جا کر ایک ویٹر صاف کر لے گا اور آپ بولو بھائی کرایہ دیا تھا. تو آپ کسی گھر میں ہیں تو اس نے بھی، جب آپ گھر میں آ رہے تھے، جب آپ گھر آ رہے تھے کسی کے، تو اس کو پتا تھا اس کمرے کو یہ استعمال کریں گے، تو انہوں نے باقاعدہ کسی کے ذریعے اس کمرے کے باتھ روم کو بھی صاف کروایا ہوگا اور آپ کے بستر وغیرہ کو بھی صاف کرا کر آپ کے لیے اہتمام کیا ہوا ہوگا. اب آپ جا رہے ہیں تو کم از کم جس کنڈیشن میں لیا ہے تو 20-20 نہ صحیح کو 19-20 کے فرض سے تو واپس کریں. بہت اچھا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح ایک اور سوال ہوا تھا دعا کے حوالے سے کہ دعا کرنے میں جو ہمیں چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس حوالے سے کافی امیر اہل سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے. بہت پیارا. اور ایک بڑا پیارا مجھے جو میں نے لکھا بھی کہ دعا کرنے میں عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ میری مشکل ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ نہیں، کہ دعا عبادت ہے. یعنی بندہ اس کیفیت میں بھی دعا کرے کہ یہ میں عبادت کروں، میں ثواب ملے. کیا بات. حضور احسن الویاء لآداب دعا میں اتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بندے دعا مانگنے میں اتنا کھو جا کہ جس سے مانگ رہا ہے نا اس کی یاد میں تو اتنا کھو جا کہ یہ بھول جا کہ تو اپنا سوال جو ہے نا تو مانگ کیا رہا ہے، مراد کو بھول جائے، اور جس سے مانگ رہا ہے نا اس کی یاد میں کھو جائے. اتنی وہ دعا کے اندر انہماک جس کو کہتے ہیں نا، منہمک ہو جانا، انوالو ہو جانا دعا کے اندر، اور مزے لیں. دعا تو سیدھی بات ہے، دعا تو بندہ مزے لیتا ہے نا، لذت ملتی ہے، ختم کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. کبھی کبھی مانگتے اور ایک وہ بات قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں نا تو ویسے ہی بہت مختصر سے ہوتی ہیں. خطیب صاحب 2 خطبوں کے درمیان کوئی تو ٹائم ہی نہیں دیتے بالکل.
ان کو نہیں اتنا لینا دینا ہو کوئی حساب کتاب، ان کا ذہن نہیں اتنا بنتا ہوگا کہ ابھی اس میں بھی کچھ کرنا ہے. ویسے مفتی صاحب، 2 خطبوں کے درمیان کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے بیٹھنے کا اس میں کوئی، یا اس کی بھی تو کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگی لمٹ؟ بہار شریف میں مذکور ہے یہ کہ ایک تسبیح کے برابر تو بیٹھنا چاہیے، باقی 3 آیات غالباً دیکھنا ہوگا، اس میں مذکور ہیں کہ اتنی دیر بیٹھے دعا کرے. اس پہ تقریباً 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ جی جتنا تو وقت لگ ہی جاتا ہوگا نا. تو اتنا وقت اگر ملے نا تو بتاؤ یہ واقعی جمعہ ہے نا، یہ گھر میں کچھ جس کو پتا ہے کہ 2 خطبوں کا دعا قبول ہوتا تو وہ اپنے ساتھ کوئی 2 4 6 ایسی خاص دعاؤں کا ذہن لے کر آتا ہے نا. اچھا، اس میں دعا مطلب زبان سے کرنی ہے، دل میں کرنی ہے؟ وہ مقتدی جتنے بھی ہوں گے وہ سب دل میں ہی دعا مانگیں گے. دل میں. اور بہت مطلب کہ ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، مگر بڑا بعض اوقات اس مختصر سے وقت میں بھی رونا آ جاتا ہے. اور کیونکہ وہ گھر ہی ایسا جیسے عطائی ہو رہی ہے نا، وہ مانگ رہا ہے آدمی ہے اپنے وہ خود اسی حالت میں، وہ دلی مانگ رہے ہیں. تو بڑا مطلب کہ وہ انتظار ہوتا ہے اس بابرکت و مبارک گھڑی کا کہ بس امام صاحب بیٹھیں گے 2 خطبوں کے درمیان اور انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. یہ جمعہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. جمعہ میں تو برکت ہی برکت ہے، اور خاص کر یہ گھڑی تو میں نے پہلے بھی عرض کی، اور الحمدللہ رب العالمین کسی حد تک ہم نے اس کا اہتمام بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی ہم نے اتنا اہتمام بھی کیا ہے، حاجی امین کو بھی یاد ہوگا، جیسے ہمارا مدنی مشورہ چل رہا ہے عصر و مغرب کے درمیان، تو ہم غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے ہم اپنا مدنی مشورہ بھی جیسے کہ روک کر، یہ تک سمجھو 2-3 منٹ کی بات ہے، ہم تو سیدھی بات ہے ہم کہ دعا کر لو یار. ہم تو بالکل الحمدللہ رب العالمین اللہ احسان ہی اب گھر میں اکیلے میں اسلامی بھائیوں میں، ہاں اگر وقت توجہ نہیں ہے، وقت نکل گیا کوئی اور اس طرح ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین اس غروب آفتاب سے پہلے چند لمحوں جو آخری گھڑیاں ہیں، اس کا خصوصیت کے ساتھ میں تو ذاتی طور پر اس کا میں اہتمام کرتا ہوں. یہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ اس طرح کی مدری مشورے میں حاضر تھا، اور جب شرکت ہوئی تو اگلے ہی جمعہ کہیں سفر تھا تو گاڑی میں تھے ہم لوگ، تو غروب آفتاب کے وقت تھا تو گاڑی میں ہم نے مناجات کی تھی، اور الحمدللہ بہت اس کا ایک اچھا ماحول مطلب ملا ایک موقع. اچھا یہ جیسا ابھی آپ نے کہا یہ زیادہ خوشی دلاتا ہے شاید بھائی. وہ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو عادت یہ تھی کہ جیسے کہ میں دنیا جیسے کہیں بھی ہوں تو جمعہ اپنے والد صاحب کو فون کرتا تھا، اور اماں کو بھی میں کانٹیکٹ کرتا ہوں. تو اب والد صاحب تو خیر اب دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو گھر کی رحمت فرمائے. آمین. تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے تو میں خاص اہتمام کرتا ہوں، اگر بیلنس نہیں ہوتا تو بیلنس ڈلوا لیتا ہوں، فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ والد صاحب آخری والد صاحب واٹس ایپ یوزر ہوئے ہی نہیں. تو یہ ہوا تو میں نے کیا نا، یہ اہتمام ہوتا. تو میرے ساتھ ایک اسی طرح اسلامی بھائی تھے، تو اسلامی بھائی نے بھی اسی وقت کال کی اپنی والدہ کو. پھر انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اگلے جمعہ بھی یہی ہوا کہ میں بیرون ملک تھا، تو میری والدہ کو جیسے میں نے فون کیا تو میری والدہ فون پہ بیٹھی ہوئی دیکھا کہ میں تیرے فون کا انتظار کر رہی تھی. اچھا اس میں بھی میں بعض اوقات مفتی صاحب مزید اہتمام کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے مجھے فون کرنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جب میں اپنی اماں کو اس طرح فون کروں گا تو سامنے سے ملیں گی 1 درجن دعا نا. یہ ہوتا ہے اللہ خوش رکھے، تجھے سلامت رکھے، یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. تو میں بھی غروب آفتاب سے بھی تھوڑی دیر پہلے کوشش کرتا ہوں، یہاں میں میچنگ کرتا ہوں ادھر، کیونکہ وہاں بھی میرا ٹائم الگ ہے ان کا ٹائم الگ ہے نا، کہیں دور. یہاں میں کوشش کرتا ہوں میچنگ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے تھوڑا غروب آفتاب تک میں پہنچتا ہوں، تاکہ میں فون کروں تو پھر سامنے سے جو دعائیں ملتی ہیں نا وہ بھی اس کی بھی اپنی برکت ہوتی ہے. تو جو دعا کا چونکہ موضوع حاجی امی نے لیا تو میں نے کہا چلیں کچھ اس طرح کی آپ کو مدنی پھول عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ سننے والوں کو بہت فوائد حاصل ہو جائیں، ان کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں، اور اللہ کریم مجھے بھی ثواب سے محروم نہ کرے. ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ٹرینڈ بنا ہے. بلکہ اس جمعے کو میں حاجی شاہد بھائی کے ساتھ سفر پہ تھا، تو غالباً ہمشیرہ
کہ یہاں بھی آپ کا کچھ دعاؤں کا اس طرح جمعہ مبارک کا یہ ایک اللہ کی رحمت سے جمعہ مبارک تو بہت ماشاءاللہ چلا ہے امید ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ الحمدللہ۔ ایک حد تک یہ چل گیا ہے اللہ کی رحمت۔ جی مفتی صاحب۔ دونوں سنت جو چیزیں لکھی ہیں خطبے میں، اس میں یہ دونوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے بیٹھنا، بیٹھے اتنی دیر بیٹھے اور اس میں 2 خطبوں کے دوران، تو یہ سنت بھی ہے۔ اب امیر سنت تو خطبہ نہیں دے پا رہے، امیر سنت جو خطبہ دیتے تھے نا تو ایک تھوڑا مطلب یوں کہ 2 4 6 اور چیزیں بھی مطلب کہ مانگنے کو نکل آتی تھی کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، تو یوں اپنے بھی یاد آ گئے، تو والد صاحب بھی یاد آ گئے، تو بیمار بھی یاد آ گئے۔ امیر سنت باقاعدہ مجھے فرمایا تھا کہ خاص طور پہ میں مطلب جیسے ایک دفعہ ایک دعا کا میں 2 خطبوں کے درمیان کروں گا، وہ اور اہمیت بیان کی نا کہ میں ایسے موقع پر دعا کروں گا۔ تو بعض ہیں جن کے لیے باقاعدہ 2 خطبوں کے درمیان دعا کا آپ اہتمام فرماتے ہیں، اللہ کا کرے تو آپ بھی کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ سمجھو اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، نوازا ہے اور نوازا ہے، تو اب اس میں کرے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے اس خاص جو غروب آفتاب سے پہلے کا 2 خطبوں کے درمیان اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے جمعہ کو دنیا میں کہیں بھی آپ اس میں دعا کا اہتمام کریں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو باقاعدہ اس کا اہتمام کرتی تھیں اور پوچھتی تھی کہ کیا سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا خاتمہ کو۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے تو اس میں ادائے خاتون جنت بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انشاءاللہ کریں گے تو اہل بیت کی محبت اور بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کالز دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے سیر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج مدنی مذاکرے میں جب حاجی شاہد ترغیب دلا رہے تھے دعا کے بارے میں، کہ تب ابتدائی دعا کے بارے میں جب اس ترغیب دلا رہے تھے تو امیر سنت کی ایک عادت ہے کہ جو انہیں نہیں پتا ہوتا وہ فوراً پوچھ لیتے، تو جب انہوں نے کہا تو امیر سنت نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو حاجی شاہد نے کہا کہ ابتدائی یعنی شروعاتی دعا۔ تو مجھے ایک جب ہند کے دورے پر امیر اہل سنت آئے تھے یہاں انڈیا، تو ہمارے شہر ویراول میں بھی آئے تھے، تو ایک مفتی عارف اللہ صاحب جب وہ امیر اہل سنت کی شان میں کچھ اشعار کہہ رہے تھے تو امیر اہل سنت نے فوراً کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر عرض اس اشعار کے بارے میں کچھ سمجھایا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ امیر اہل سنت جب بھی کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں تو فوراً پوچھ لیتے، یعنی کہ ان کا علم دین سیکھنے کا رجحان بہت ہی پیارا ہے اور سب کو سکھاتے بھی ہے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا ابتدائیہ، تو امیر علیہ سنت کا پوچھنا عوام کے لیے تھا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، وہ ہر سوال سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت اس طرح حاجی امین کو بھی کہتے ہیں، نگران شورا کو بھی فرماتے ہیں، مفتیان کرام کو بھی فرماتے ہیں بعض اوقات، تاکہ وہ آسان کریں اور سننے اور دیکھنے والے سمجھ سکیں۔ کی اصل بارگاہ رسالت سے موجود ہے، جو آپ نے کہا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کتاب الایمان میں جو حدیث جبریل ہے سبحان کہ حضرت اللہ۔ جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے سوال کرتے رہے، صحابہ اور کو سکھانے کے جبریل لیے۔ امین جو جواب دیتے رہے، تو یہ صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ الٹ جبریل امین سوال کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب ارشاد فرماتے رہے جزاک اللہ، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو یہ احسان کیا ہے۔ صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے تھا نا۔ جی اس میں یوں کہہ لیں کہ ایک اور روایت ہے کہ السوال نصف العلم، کہ سوال جو ہے وہ نصف علم ہے، تو اس کی توجیہ بھی علماء نے یہ کی ہے ایک کہ اگر کوئی اچھے انداز میں سوال کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ واہ۔ تو اب یہ جو سوال کرنا تھا ابتدائیہ کا، ظاہر ہے کہ امیر علیہ سنت تو الگ بات ہے، آپ اچھی اردو پڑھنے والا اس کو بھی عام طور پہ یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائیہ کیا ہے، تو چونکہ عوام الناس کو سمجھانا تھا، عام لوگوں کو سمجھانا تھا، اور مبلغین کو ترغیب بھی دلانا ہوتی ہے کہ آسان الفاظ استعمال کریں، تو اس لیے امیر علیہ سنت نے یہ سوال فرمایا کہ ابتدائیہ کا مطلب کیا۔ حالانکہ بعض اوقات اور اس سے آسان الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ اس بات کو آغاز، سمجھ لیں۔ جی اسٹارٹ۔ تو یہ ماشاءاللہ امیر سنت کی اپنے اچھی اس کو، لیکن یہ اس پر بھی ایک وضاحت ہو گئی کہ یہ سوال کس عنوان کے تحت، کس اس میں ضمن میں تھا
کہ دعا اور اس کا تو اللہ امیل سنت کا سایہ دراز فرمائے. صلو علی الحبیب. ان کی بات یوں تو ٹھیک ہے، امیر سنت علم حاصل کرنے کے شوقین ہیں، اور جو وہاں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، وہ وہاں کیا سوالات ہوئے اور وہ بھی ہمیں نہیں ہاں وہ معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہاں جو ہے وہ آپ نے جو سمجھا وہ نہیں تھا. ویسے میں اب اس سے ہٹ کر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم اس کے علاوہ بھی کافی مدنی پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں. 3 اسٹیپ یاد رکھیں: لرن، ارن، دین ریٹرن. لرن کرنا، ارن کرنا اور ریٹرن کرنا. یہ سیکھنا. آپ نے جس بھی ترقی والے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ترقیاں کی ہیں، ان میں ایک اسکل ضرور ہوگی، یعنی ایک خصوصی ضرور ہوگی، وہ ہے لرننگ. یعنی پہلے بندہ سیکھتا ہے، پھر لیتا ہے، پھر دیتا ہے. تو جس میں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے نا آپ، اور سیکھنے کا بھی جو مرحلہ ہے یہ مسلسل جاری ہونا چاہیے. ہمارے ماشاءاللہ جیسے دارالفتہ اہل سنت میں مفتی حسان صاحب ہمارے ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، لیکن جو بھی حالات اور واقعات کے تحت نئی نئی چیزیں ہوں گی، اس کے متعلق ان کا سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا مفتی صاحب، ورنہ تو وہ علم کے اندر وہ چیزیں وہ نہیں پیدا ہوتی. اب کسی نے 20 سال پہلے میڈیکل کیا ہے اور 20 سال پہلے وہ ڈاکٹر بن گئے، اب وہ اسی اپنی پرانی 20-25 سال کی میڈیکل پر ہی اگر وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ریسرچ، تحقیق، میڈیسن اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی 20-25 سال پہلے جس نے ڈاکٹری کی ہے وہ بھی کنٹینیو آج تک وہ اپنی میڈیکل کو سیکھتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کورسز کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اب جدت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو پیشنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے اور ان کے اپنے پروفیشن کو فائدہ ہو رہا ہے. تو لرننگ ہے نا، اس کو کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے. امیر اہل سنت کا یہ وصف ہے کہ امیر سنت جہاں سے علم کی بات لینی چاہیے لے لیتے ہیں. یہ بات میں نے کہا، تھوڑا جملہ دیکھیے گا کہ علم کی بات جہاں سے ملے لے لو. یہ مزاج امیر سنت اس کا بھی منع کیا ہے، جہاں سے علم کی بات لینی چاہیے وہاں سے لے لیتے ہیں. ہر ایک سے بات لی نہیں جا سکتی، کوئی کدھر پھنسا دیتا دماغ کے اندر رہا. تو یہ بھی دیکھا جائے گا میں لے کس سے رہا ہوں، میں سیکھ کس سے رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا مزاج شریف ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی بات ملتی ہے تو اس سے آپ کا مطلب لے بھی لیتے ہیں، اور پھر لینے کے بعد پھر اس کو اس سے اور مزید خوبصورت کر کے اب امت تک پہنچانے کی بھی کوشش. کیا بات کس سے لینی ہے، کس طرح لینی ہے، یہ کیسے سیکھیں ہم؟ مدنی مذاکرے سنتے رہیں. ماشاءاللہ، مرحبا. 100 باتوں کی ایک بات. کیا بات. جی. سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، ماشاء اللہ عز و جل، کیا بات ہے. اس سلسلے کی اللہ عز و جل نگران شورا، نگران پاک حاجی شاہد بھائی کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل مدنی مذاکروں میں چل مدینہ کی دھوم دھام مچی ہوئی ہے، تو جب آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تھے تو آپ نے امیر اہل سنت کو فرمایا تھا کہ چل مدینہ ہونے کا وہ واقعہ آپ سنا دیجئے. اور حاجی شاہد صاحب سے سوال عرض ہے کہ پچھلی مرتبہ جب امیر اہل سنت اور نگران شورا حج کا سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی کہ آپ چل مدینہ نہیں ہوئے تھے، اور اب امیر اہل سنت نے آپ کو چل مدینہ کیا ہے، اب آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اور امیر اہل سنت کی منقبت بھی سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارا وقت لگتا ہے انہی کو لینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ امیر سنت سے میں فرماتا نہیں ہوں، عرض کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ وہاں مکہ مدینے میں تشریف نہیں لے جایا جاتا، حاضر ہوا جاتا ہے. تو یہ تو ایک چند مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کی طرف بڑھا دیے. اور واقعہ ہے تو طویل. ان شارٹ یہ کہ میں حج کا فارم بھر چکا تھا، اور میں تو مدنی ماحول میں آنے کے بعد 92 کی بات ہے، حج کا فارم بھر چکا تھا. اور امیر سنت ان دنوں شہید مسجد پر ملاقات فرماتے تھے، یہی شب پیر کو. تو میں لائن میں لگ کر ملاقات کی. کس سال کی بات ہے یہ نہیں بتایا؟ 92 کی بات ہے. صحیح. اور میں نے وہ امیر سنت سے ملاقات کی اور میں نے عرض کی کہ حجلہ نہیں رہا میمری میں. تو امیر سنت نے ایسے ہی ایک اسلام بھائی تھے جو تھپکی دیتے تھے،
تو ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں اسلامی بھائی یہ 7 مہینے ہوئے مدنی ماحول میں آئے نا، وہ چل مدینہ ہو گئے نا. تو پھر مجھے کہا ٹھیک ہے مطلب مبارک یوں کر کے، مگر یوں چل مدینہ کا فرما دیا. اچھا مجھے بھی کوئی اتنا ہی عرصہ ہوا تھا مدنی ماحول میں، 7-8 مہینے ہوئے تھے. اب میں باہر نکلا لائن سے، وہ نکل کے رش سے 1-2 اسلامی بھائی تھے جو جان پہچان میں آ گئے تھے. میرے کو بولا یہ چل مدینہ کروا ہے، یعنی چل مدینہ کیا؟ میرے کو کیا بتا چل مدینہ کیا ہے نا. تو انہوں نے بتایا کہ چل مدینہ یوں ہے. وہ تھے منجے ہوئے اسلامی بھائی، بہت منجے ہوئے تھے، اور میری ان سے وہ علاقے کے بھی تھے تو دوستی تھی میری، اچھی سلام دعا ہو گئی تھی. تو انہوں نے سارا بتایا کہ چل مدینہ یوں. اب میں بولوں گا میرے کو چل مدینہ ہونا ہے بھائی. تو بولا اب ہاں تو کی تھی، اب تم کیسے چل مدینہ ہوئے گا؟ میں کیوں نہیں ہوگا، میں چل مدینہ ہوں گا، خلاص ختم ہو گئی کہ چل مدینہ ہوں گا. تو اس وقت ہمارے ذیلی نگران تھے بلال بھائی، بلال سولجر بازار گلستان کاڑوی. تو وہ میرے ذیلی نگران تھے، ان کے پاس موٹر سائیکل تھی تو میں ان کے موٹر سائیکل پہ تھا. تو کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی یا کیا تھا. تو امیر سنت کتاب گھر کی طرف گئے تو ایک جگہ پر آپ پیدل چلنے کے لیے، کیونکہ پیدل چلنے کا معمول تھا. جب میرا گھر بھی وہیں تھا جہاں امیر سنت کے گھر کے تھوڑا ہی آگے پیچھے ہم لوگ تھے. تو میں بھی اتر گیا موٹر سائیکل سے. اور امیر سنت مجھے یہ 90 حج سے پہلے کی بات ہی ہے، لیکن ہم پیدل چلنے لگے، میں اور امیر سنت اکیلے تھے. میں پہلی مرتبہ یوں میں اکیلا ہاتھ پکڑا تھا میرا اور لے کر چل رہے تھے. اور مجھ سے پورا جیسے کہ کیا کیسا تقریباً سمجھ سکتے کہ مطلب بہت ساری میری فیملی پرسنل اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی رہا. میں بولو میں کہ چل مدینہ تینوں ہے. اب بھائی آپ فرمائے کہ بیٹا آپ نے فارم بھر دیا ہے، آپ ویسے فارم بھر چکے، اب آپ کی ہماری فلائٹ ہے. اب میرے کو سمجھ ہی نہ پڑے فارم بھرنا کیا نے فلائٹ ایک کیا. میں کہا آپ بولو چل مدینہ خلاص. باپ رے باپ، میں نے جو فجر تک جو دم پچھار کری نا، جو کر سکتا تھا کری نا مگر وہ مجھے اب سمجھ تو بعد میں آئی نا کہ بھائی چل مدینہ ہے کیا. چل مدینہ تو ایک ساتھ فارم بھرنے کا اور ایک ساتھ ایک ہی جہاز میں سفر کرنے کا اور ایک ہی جگہ. وہ کاروان تو اس وقت تو حساب بینکوں میں بھرے جاتے تھے، تو وہ پھر سب الگ الگ ہی تھا، تو وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ ہوا جو پچھلے دن ہم نے فرمایا کہ اس نے بھی خوب مارا. پھر ہوا تھا میل مکہ میل مدینہ، وہ ایک دن کی فلائٹ لیٹ تھی. تو پھر میل مکہ میل مدینہ. میں الحمدللہ میں وہ دیکھ لیتا کہاں رہائش تھی، تو میں جا کر وہاں پڑا رہتا تھا، کیا کریں. تو یہ ہوا تھا. پہلی حاضری جب مدینہ شریف کی ہم نے دی نا، شاید میں الگ تھا، دوسرا کوئی اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو پہلی حاضری تو میں نے دے دی کہ ہم پہلے مدینے پہنچ گئے تھے. امیر سنت کی مدینے میں حاضری ایک دن کے بعد تھی، حج کے بعد حاضری دے دی. میں نے پہلی مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری، پہلی دفعہ گنبد شریف زیارت اور واپس آ گئے. پھر پتا چلا امیر سنت کی حاضری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. اور میں ڈھونڈتا بابا یہ فرما تم مجھے تلاش کر لیتے ہو نا. تو میں پہنچ گیا امیر سنت کے. تو پتا چلا بھائی سب تیاریاں کر رہے ہیں نا. کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ شاہد بھائی حاضری دینے جا رہے ہیں. اور حافظ صاحب میں تو حاضری کل دے چکا تھا. تو یار یہ کیسا حاضری کا طریقہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے لیے تو ہر چیز نہیں تھی. جو اسلامی بھائیوں میں گھیما گھیمی تھی، جو کلام پڑھے جا رہے تھے، رونا دھونا جیسے بس کیفیتیں تھی. اس کے بعد امیر سنت گھر سے باہر ہوئے اور اب جو یہ کوہرام مچا ہوا تھا، رونے دھونے والی کیفیتیں، لائن لگی ہوئی ہے، پیدل جا رہے ہیں. پھر ایک جگہ پہنچے، وہاں جا کر وہ خاک مدینہ کا سرما، اس کی ترکیب بنی. ہمیشہ سب کو اپنے ہاتھوں سے ترکیب بناتے رہے اور اشعار پڑھتے رہے کہ اور پھر جو وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اپنے حافظ صاحب، میں وہ بالکل لائن میں تو نہیں لگ سکا، میں پہلی دفعہ تھا نا، مگر میں دیکھ رہا تھا جی حسن مفتی صاحب کہ یہ چھپڑا تھا مطلب. اور جس طرح لائن میں لگ کر اور روتے ہوئے جس کیفیت کے ساتھ یہ سبز گنبد شریف کی طرف یہ قافلہ بڑھ رہا تھا. اب میں دیکھ کر مجھے بھی مطلب میں جو ہوتا ہے
کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں کہا یہ حاضری ہے. اچھا وہ پھر حاضری ہوئی اور باپا نے سبز گنبد کی زیارتیں کروائیں اور وہ تھا یہ 92 کی میں بات کر رہا ہوں. تو پھر وہاں سے جو پلٹے وہ پڑے بابو یہ پلٹنے کا انداز بھی نا پہلی دفعہ دیکھا نا کہ یوں جانا روتے روتے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا اور یوں تو یہ چلے پھر یوں پلٹے. اب میرے پاس دونوں اچھا میرے سے مجھے کیا میرے پاس دونوں تقابل آ گئے تھے کہ ایک وہ ہے کہ جو ایک عام چاہے اسلامی بھائی ایک عام آدمی ہے وہ بھی حاضری دیتا ہے اور ایک عاشق رسول کے پیچھے حاضری دینا ہوتا ہے اور ایک اس انداز حاضری دینا ہوتا ہے. اس وقت مجھے اندازہ یار یہ چل مدینہ جو ہے نا یہ چل مدینہ جو ہے بھائی. تو وہ مطلب کہ آگے پیر صاحب پیچھے غلام اور پیر صاحب بھی غلام بھی سب اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو ایک بڑا خوبصورت سا تصور ہے. تو یہ سمجھے چل مدینہ کے حوالے سے میں نے وہ ایک یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے سفر کی یہ میں نے ایک وہ بھی 92 کی جھلک. اگر آپ کہیں تو اس وقت جیسے میں امیج میرے ذہن میں پوری ویژولائز ہے میں بھولا نہیں ہوں الحمدللہ اس گھڑی کو اس کیفیت کو نہیں بھولا وہ جو منظر تھا اس کو بھی میں نہیں بھولا کہ کس طرح یہ حاضری دینے کے لیے قافلہ جا رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین. وہ یوسف ہے نا خالاتت بھائی یوسف بھی میرے ساتھ یہ میرا اس وقت یوسف کی عمر 12 سال کی ہوگی اور ساتھ ہی چلتا تھا وہ بھی. اللہ تعالیٰ بس چل مدینہ کی سعادت نصیب اور امیل سنت کے ساتھ حاضریاں ہو اور ہمیں بھی دیکھنے کو ملے کہ کس طرح حاضریاں دی جاتی ہیں. الحمدللہ یہ اس کا اپنا لطف ہے اس کا ایک اپنا سرور ہے اور اپنا انداز ہے. قول لیتے ہیں. اچھا جی شاید وہ آپ کا رہ گیا وہ کیفیت بہت اندر کی باتیں پوچھی ہیں. اب پچھلے سال امیر اہل سنت کا مختصر قافلہ گیا تھا تو ظاہر دل میں رنج تھا کہ وہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں اور اب امیر اہل سنت نے فرما دیا ہے اللہ کرے خیر سے عافیت کے ساتھ واقعی سچ مچ مکہ پاک پہنچ جائیں اور حج کی سعادت حاصل ہو پیر صاحب کے پیچھے پیچھے طواف کریں پھر سفر مدینہ ہو گنبد خضرا کی زیارت کریں اور پھر ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب ہو جائے جنت البقیع میں تدفین ہو جائے ہماری کاش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مسجد کے اندر درخت لگا ہو تو کیا اس میں سے مسواک کے لیے لکڑی توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. جی میرا نام محمد ولید اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے کو صحابہ کہتے ہیں کیا اسی طرح کسی بھی انبیاء کی صحبت پانے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نے صحبت پائی ہوگی کیا وہ بھی صحابہ کہیں گے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. کہ ایک چیز تو لغت کے اعتبار سے ہوتی ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے تو جو کسی نبی کی صحبت اٹھائے گا اس کا صحابی کہلاتا ہے. لیکن ایک اصطلاح ایمان کے ساتھ جی شریعت کی ایمان کے ساتھ اور ایک اصطلاح شریعت کی ہوتی ہے. تو شرعی اعتبار سے جو صحابی بولا جاتا ہے وہ ان خوش نصیب افراد پر بولا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں ظاہری حیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، چاہے لمحہ بھر خود حضور علیہ السلام کو دیکھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اسی پر وہ ایمان ان کا یعنی ایمان پر ہی ثابت قدم رہے، انتقال اسی پر ہوا. تو ایسی جو مبارک ہستی ہوتی ہے اس کو صحابی کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جو افراد رہے ان پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا، ساتھی کا، حواری کا، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کل
تو کل کچھ کنفرم نہیں کر سکتے کل کب کتنے بجے یہ مدنی مذاکرے کا اختتام ہوتا ہے. البتہ اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں. سب سے پہلے مدنی خبروں کی ہیڈ لائنز. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی. چھٹی شریف کے مدنی مذاکروں کا تسلسل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. فجر کے مدنی حلقے میں تفسیر صراط الجنان کے ختم پاک کی مناسبت سے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم اتاری کا اقصی مسجد میں سنتوں بھرا بیان. مبلغ دعوت اسلامی مفتی علی اصغر اتاری کا سنتوں بھرا بیان. سید لقمان اتاری نے مجلس خدام المساجد کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران کو مدنی پھول عطا کیے. مجلس رابطہ بالعلماء کے ذمہ داران کی سنی جامعات میں حاضری. مٹھیاں کھاریاں میں حفظ قرآن مکمل کرنے والے طلباء کرام کے لیے تقسیم اسناد اجتماع مبلغ دعوت اسلامی کا بیان. ماہ رجب شریف کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منائے جانے کے مناظر. بغداد شریف میں دربار غوث اعظم کی مسجد کے امام و خطیب ڈاکٹر انس محمود سے نگران شاذلی زون UK کی ملاقات. دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کی جھلکیاں. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ رجب کی چوتھی شب ہونے والے مدنی مذاکرے میں جلوس غریب نواز کا سلسلہ ہوا، جبکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عاشقان رسول کو سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوا، جبکہ عاشقان رسول کی آپ سے ملاقات کے خوبصورت مناظر ملاحظہ کیجیے. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری
میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر بھر یا خواجہ میری جھولی بھر. میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرات عوامی ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں جیسا کہ ہائی روف چلانا، سزوکی چلانا اور طرح طرح کے ٹرانسپورٹ وغیرہ، جب یہ حضرات اپنے پیسنجرز کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں اور ان کا سامان اس دوران ان کی گاڑی میں رہ جاتا ہے، جس کے حوالے سے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سامان کس کا ہے، اور ڈرائیور حضرات اس سامان کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اللہ اس کا مالک تلاش کرنا ہوگا. جیسے کہ آپ کا جو ایک ٹیکسی اسٹینڈ ہے یا جو بھی ہے اڈا ہے، وہاں نمایاں حروف سے کوئی بورڈ لگا دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہم کو اپنی گاڑی میں سے سامان ملا جو کوئی پیسنجر بھول گئے تھے، تو نشانی بتا کر ہمارے مکتب سے دفتر سے رجوع کریں، نشانی بتا کر اس کو حاصل کریں. اس طرح کا کوئی مطلب سلسلہ ہو انہیں یا اعلان ہو، جو بھی ہو، یہ کرتے رہیں. جب امید ختم ہو جائے اصل مالک کے ملنے کی، تو اب وہ مال جو ہے اگر خود غریب ہے، فقیر شرعی کی تعریف اس پر صادق آتی ہے تو خود رکھ لے، یا پھر کسی شرعی طور پر جو غریب ہو، جیسے زکوٰۃ جس کو دیتے ہیں اس طرح کا کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں. اگر چاہیں تو کسی اچھے کام میں، جنہیں مسجد کے چندے میں، مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتے ہیں. ویسے غریبوں میں بانٹ دیا تو یہ تو غلط کیا. بیٹا یہ ان کی ورزی ہے کہ نام میرا لکھے گا یا میرے بھائی کا لکھے گا. بیٹا پالنے کے لیے لیا تو اس کے لیے اپنا جو اس کا اصل باپ ہے نا ولدیت میں، وہی لکھنا پڑے گا. دوسرا خود کو باپ بنا لیا، بیٹا تو بنا لیا، تو وہ بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، لے پالک بیٹا. تو اگر باپ میں اپنے نام لکھوایا تو گناہ گار ہوں گے. اور یہ عذر نہیں چلے گا، اس کو پتہ چلے گا دل ٹوٹے گا اور ایسا ہوگا، اور یہ مطلب دلیل نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے باپ بدلنا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام سید سجاد حسین شاہ ہے، اور میری مما کہتی تھی آپ کا نام سجاد حسین ہے، بھاری نام ہے آپ کا نام چینج کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ دیتا رکھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تو وہ مجھے بلاتے تھی اور مجھے نہیں بلاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ امام سجاد کا نام ہے، اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے بھاری. ہاسپٹل بھرے پڑے مریضوں سے، یا سب کو نام ہی کی تکلیف ہے کیا؟ جن کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیماری نے ان کی قدم بوسی بھی کی ہے، بخار نے بھی ان کو سلام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب یہ کہ دل پہ لے لینے کا نام سجاد لقب تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. زین العابدین بھی لقب ہی ہے، نام تو علی تھا آپ کا، علی بن حسین. یہ لقب ان کا تھا سجاد، اور کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، بہت سجدے بہت کرتے تھے، نفلیں سجدے، تو اس لیے ان کا نام سجاد پڑ گیا، بہت سجدے کرنے والا. ابھی انمان ہو کر کے یہ خود ستائی ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے کہ ہم سجاد تو ہیں نہیں، اب فرض نمازیں پڑھتا نہیں اور ہے سجاد. یہ تھوڑا میل نہیں کھاتا نا، لیکن ہے نام جائز ہے. یہ سجاد حسین نام بھی جائز ہے کہ وہ حسین جو کثرت سے سجدہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ لیں گے. تو اب اگر اہل بیت اطہار کے نام ہی بھاری ہونے لگے اور نقصان پہنچانے لگے، پھر ہم کہاں جائیں گے یار؟ پناہ کہاں ملے گی؟ ان کے قدموں میں تو پناہ ہے، ان کے سائے میں تو پناہ نہیں. بابا جان بیماریاں تو ویسے بھی آتی ہیں یار. بابا جانی بات یہ ہے کہ نام بخاری سے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا نام ہے، ہم اس قابل بھی نہیں ہے اتنا. لفظ محمد سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. عبداللہ سے بڑا کون سا نام ہے؟ حدیث میں اس کی ترغیب ہے، عبداللہ، عبد الرحمن. تو ان سے بڑا نام کیا ہوگا؟ تو جو محمد نام رکھے کیا وہ تکلیف میں آ جاتا ہے؟ عبداللہ نام رکھے کیا کوئی بیچارہ پڑ جاتا ہے بستر میں؟ تو ویسے بندہ بستر میں تو پڑتا ہی ہے، بیمار ہوتا ہی ہے، بڈھا ہوتا ہی ہے، مرتا ہی ہے. مرنا تو سبھی کو پڑے گا. اس لیے وہ یہ میرا خیال ہے آپ وہم نکال دیں، بس اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلهم. آج 12 مارچ 2019 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل خوش نصیب چل مدینہ والے اور چل مدینہ والیوں کے نام انشاءاللہ اعلان کیا جائیں گے. انشاءاللہ ضرور آپ سب تشریف لائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب مدہ ذلہ العالی کی بیماری کی اطلاع پا کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے حضرت کی عیادت فرمائی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا فرمائی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج مفتی عبدالحلیم صاحب اطال اللہ عمرکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن سید عارف علی شاہ صاحب نے حضور کی علالت کی خبر بھجوائی. حضور اس وقت داخل اسپتال. اللہ کریم حضور کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، دینی خدمتوں، مدنی کاموں بھری طویل زندگی بخشے. آمین. لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. حضور ہمت رکھیے گا اور صبر سے کام لیجیے گا. اللہ کریم آپ کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ کرے کہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہو کر گھر لوٹیں. آپ کا سایہ عاطفت ہم غریبوں پر تا دیر قائم رہے. میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کے حال پر رحم فرمائے. قوت القلوب میں مریض افراد تندرست لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. وہ بیماری رحمت ہے، زحمت محسوس ہوتی ہے، حقیقت میں یہ رحمت ہے. کسی کے لیے ترقی درجات کا باعث ہوتی ہے تو کسی کے لیے باعث کفارہ ہے سیئات. اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹیسٹ کرکٹر عامر اتاری کی والدہ، یحییٰ اتاری کی والدہ فاطمہ بیگم، محمد شریف صاحب کے صاحبزادوں کی امی جان رشیدہ بیگم، زمزم رضا اتاری کی والدہ خیر النساء اور مہر خان کے صاحبزادے کی والدہ نسیم اختر کے انتقال پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تعزیتی پیغام آپ کو دکھاتے ہیں، جس میں آپ نے سوگواروں سے تعزیت فرمائی اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مجلس پیغامات عطار کے ذریعے اطلاع ملی کہ اعجاز نوید سلیم رمضان اور ٹیسٹ کرکٹر عامر اتاری کی امی جان سانس کی بیماری کے سبب 27 جمادی الاخرہ 1440 ہجری کو مرکز الاولیاء لاہور میں انتقال فرما گیا. یحییٰ اتاری، عبدالقیوم اتاری اور عبدالقادر اتاری کی والدہ ماجدہ اور مشتاق کی ہمشیرہ فاطمہ بیگم 29 جمادی الاخرہ 1440 ہجری کو معدے میں انفیکشن کے سبب باب المدینہ کراچی میں وفات پا گئی. محمد شریف صاحب کے شہزادوں چودھری محمد شفیق، محمد صدیق، چودھری نصیر اور ندیم اتاری کی امی جان رشیدہ بیگم 27 جمادی الاخرہ 1440 ہجری کو مرکز الاولیاء لاہور میں انتقال فرما گئی. زمزم رضا اتاری، محمد یوسف اتاری اور محمد خالد کی والدہ محترمہ خیر النساء باب المدینہ کراچی میں انتقال فرما گئی. مہر خان صاحب کے شہزادے قیصر کی والدہ ماجدہ نسیم اختر
गुजरात में इंतकाल फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इन मरहूमों के तमाम सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। या रब्बुल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिमा बेगम, रशीदा बेगम, खैरुन निसा, नसीम अख्तर और आमिर अत्तारी की अम्मी जान को गरीक रहमत फरमा। इनके तमाम छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह इनकी कब्र जन्नत का बाग बने। या अल्लाह इनकी कब्रें रहमत के फूलों से ढकें। ऐ अल्लाह नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका इनकी कब्रें रोशन फरमा। ऐ अल्लाह इनकी कब्रों की घबराहट दूर फरमा। ऐ अल्लाह इन सबको बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज कर जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। इलाही आलमीन इनके तमाम सोगवारों को सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमा। मौला करीम मेरे पास जो कुछ टूटे फूटे अमाल हैं अपने करम के शान शान इसका अजर अता फरमा। ये तमाम अजर सवाब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिमा बेगम, रशीदा बेगम, खैरुन निसा, नसीम अख्तर और आमिर अत्तारी की अम्मी जान समेत सारी उम्मत को इनायत फरमा। आमीन बिजाइन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़े नसीब अपने अपने मरहूम अजीज या अपने मरहूमा अजीज़ा की इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाने की तरकीब बन जाए या नई पूरी मस्जिद बना सकते हैं, कोई हिस्सा लेने इसमें आपको भी सवाब मिलेगा। मरहूम का बेड़ा या मरहूमा का बेड़ा भी पार होगा इंशाअल्लाह। सब मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए और ज़े नसीब अपने अपने मरहूम या अपनी अपनी मरहूमा के इसाले सवाब के लिए मदनी काफिले के मुसाफिर बनिए। तमाम बालिगात और बालिगान जो अकील भी हों अपने अपने पल्ले से 2500 के मदनी रसाइल मकतबतुल मदीना से लेकर इसाले सवाब के लिए बांट दें, तकसीम फरमा दें। घर में सिर्फ मदनी चैनल चलता रहे इसका ख्याल फरमाएं। ज़े नसीब इसाले सवाब के लिए तमाम सोगवार कम से कम 4 हफ्तावार इज्तिमा में रेगुलर शिरकत की सादत हासिल करें। अल्लाह करीम आप सब पर अपना रहम करम फरमाए। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए। खुशी की मदनी खबर देंगे आपको बाबुल मदीना कराची के इलाके सदर से, जहां अक्सा मस्जिद में फजर की नमाज के बाद होने वाले मदनी हल्के में तफसीर सिरातुल जिनान का इख्तिताम हुआ। इस मुनासबत से नमाज जुमुआ के सुन्नतों भरे इज्तिमा में मुबल्लिग दावत इस्लामी शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दा जिल्लुहुल आली ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत रोजाना फजर की नमाज के बाद मसाजिद में मदनी हल्कों का एहतिमाम किया जाता है, जिनमें तफसीर कुरान सिरातुल जिनान की चंद आयात बमा तर्जुमा व तफसीर पढ़कर सुनाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुल्क व बैरून मुल्क इन मदनी हल्कों में आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद शरीक होकर नूर कुरान से अपने सीनों को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करते हैं। इसी तरह बाबुल मदीना कराची के इलाके सदर की अक्सा मस्जिद में भी फजर की नमाज के बाद होने वाले मदनी हल्के में तफसीर सिरातुल जिनान का इख्तिताम हुआ। इस मुनासबत से 8 मार्च 2019 बरोज जुमाअतुल मुबारक नमाज जुमा में मुबल्लिग दावत इस्लामी शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दा जिल्लुहुल आली ने सुन्नतों बरा बयान फरमाया और आशिकान रसूल को फजाइल कुरान पर मदनी फूलों से नवाजा। कुरान अल्लाह ताला की बेमिसल बेनजीर किताब है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कुरान की शान बहुत सारी जगहों पे बयान फरमाई। एक जगह फरमाया कुल ला इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआनी ला यअतूना बिमिस्लिही। फरमाया कि अगर इंसान और जिन्नात सारे के सारे ये जमा होके कुरान जैसी किताब बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। वलौ काना बादुहुम लिबादिन वहीरा, अगरचे सब एक दूसरे के मददगार बन जाए। दुनिया के फसी अलहदा जमा कर ले, जबानदान अलहदा जमा कर ले, अच्छा लिखने वाले अलहदा जमा कर ले, और इंसान नहीं जिन्नात भी, जिसने दुनिया जहान का अरबी लिटरेचर पढ़ा है, जिसने दुनिया जहान की दानिश पढ़ी है, जिसने दुनिया जहान के उलूम पढ़े हैं, जिसने दुनिया जहान की साइंस पढ़ी है, फरमाया सारे के सारे जमा हो जाए। वलौ काना बादुहुम लिबादिन वहीरा, अगर सब एक दूसरे के मददगार बन जाए
کہ چلو تو اپنے سائنس کا علم سارا کتاب میں ڈال دے، دوسرا بولے تو اپنی دانی ساری کتاب میں ڈال دے، تیسرا بولے زندگی کے تجربات اپنی کتاب میں ڈال دو، چوتھا کہے زندگی کی بلکہ تجارت کے تجربات ڈال دو، پانچواں بولے معیشت اور معاشرت کے تجربات ڈال دو۔ انسان جن سارے مل کے اپنے علوم کو جمع کرنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب پھر بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ سارے انسان جن مل جائے خدا کے علم کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ عاشقان رسول نے مفتی صاحب سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ اس موقع پر مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب مبلغ دعوت اسلامی مفتی شفیق اتاری مدنی اور رکن شورا حاجی امین اتاری بھی موجود تھے۔ شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں قائم انسٹیٹیوٹ آف کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس آف پاکستان میں پروفیشنل سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر معاشیات اور بزنس مین سمیت تجارت کے شعبے سے وابستہ دیگر ماہرین بھی شریک تھے۔ اس پروفیشنل سیمینار کے مہمان خصوصی مبلغ دعوت اسلامی مفتی علی اصغر اتاری صاحب مدعا ذلہ العالی تھے، جنہوں نے تجارت کے شعبے سے وابستہ ماہرین کو تجارت میں درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کی اور ان مسائل کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کرنے کا ذہن دیا، تجارت کرنے کی ترغیب دلائی۔ مفتی علی اصغر صاحب نے پروفیشنل سیمینار میں 3 نکاتی ایجنڈے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کے پیشے سے وابستہ افراد کو خدمت اسلام کی طرف بھی آنا چاہیے، پریشانی سے بچنے کے لیے ذاتی طور پر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ ہمیں اپنے پیشے اور کام کے ساتھ دیانتداری کرنی چاہیے۔ آپ حضرات اپنے فیلڈ کے ماہرین ہیں، اپنے فیلڈ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اس فیلڈ کے اندر نمایاں ہیں۔ آپ اس ملک کی، اس قوم کی، اس ملت کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے 2 سے 3 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ایک ہم مشورہ دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو کہ حکومت یہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے اس بات پر سوچیں کہ یہ پریشانی اور دقت ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ میں ذاتی طور پر اس مشکل کا کوئی حل نکال سکوں؟ ہم چاہیں آن فان سب کچھ ایک ہو جائے، یہ ممکن ہے، ہم کوشش کریں گے، تبدیلی آئے گی اگر چاہیں۔ دوسرا نقطہ میرا یہ ہے، کیونکہ میں ایک مذہبی پلیٹ فارم کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ سب حضرات پروفیشنلز ہیں، پروفیشنل ہونے کے ناطے ایک بہت ہی موٹا سا اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ دیانت برتیں، اپنے کام کے ساتھ وفا برتیں ہیں۔ کنسلٹنٹ کسی بھی شعبے کا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، زبان نکالنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ ایک جملے کے اندر سامنے والے کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے، سامنے والے کو دغا دے سکتا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ اور بڑی مختصر بات، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، آج آپ جہاں ہیں اور جو کچھ سوچ رہے ہیں یہ علم کی بلندیوں کی سوچ ہے۔ یعنی آپ ایک پروفیشن میں آئے، ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ میں علم کا نور عطا فرمایا، اور اس علم کے نور سے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کے دماغ میں پلاننگز آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں۔ آپ تھوڑا سا خدمت اسلام کی طرف بھی آئیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک میں کوئی چیز پڑھتے ہیں، اس چیز کا تعلق معیشت سے ہے، اس چیز کا تعلق کاروباری ترقی سے ہے، آپ چھوٹا سا ایک آرٹیکل لکھتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر پرابلم یہ سامنے آ رہی ہے کہ لوگ کاروبار کو اور قرآن کو الگ الگ کر کے ثابت کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے پیچھے چلو گے تو کاروبار بند ہو جائے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گیپ ہے، اس گیپ کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب خبر دیتے ہیں آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے، جہاں ملک بھر کے مختلف شہروں سے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں رکن شورا حاجی عفور رضا اتاری نے شرکت کی اور شرکاء کو مدنی پھول دیے۔ سنتوں کو عام کرنے والی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عفور رضا اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ملک بھر کے مختلف شہروں سے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی۔